بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10، 11 اور 12 ربیع الاول، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ دولت والی تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 کروڑ اللہ دے گا انشاءاللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی تاریخ کا وہ مہینہ ہے جس میں بے شمار برکتیں، رحمتیں اور نور کی بارشیں اترتی ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم نعمت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر انسانیت پر احسان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، مگر اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ خاص طور پر 10، 11 اور 12 ربیع الاول ایسے ایام ہیں جن کے متعلق علماء کرام اور بزرگان دین نے کئی روحانی راز بیان کیے ہیں۔ یہ دن صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ بندے کے لیے قرب الہی حاصل کرنے اور دنیاوی و اخروی نعمتوں کو پانے کا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔ ان دنوں میں پڑھی جانے والی ایک خاص تسبیح کو لوگ دولت والی تسبیح کہتے ہیں۔ روایت ہے کہ جو مسلمان ان دنوں اخلاص کے ساتھ یہ تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ اپنی غیبی خزانوں سے اس پر رزق و دولت کی ایسی بارش فرماتا ہے جو انسان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ان 3 دنوں میں آپ نے روزانہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو سیو کر لیں۔ یہ 3 دن بہت قیمتی دن ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو نظر انداز مت کرنا۔ اپنے موبائل میں اس کو سیو کر لینا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 100 کروڑ کے برابر برکت نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دولت صرف سونے، چاندی اور نوٹ کا نام نہیں بلکہ سکون قلب، رزق حلال، عزت، نیک اولاد اور زندگی کی آسانیاں بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ دولت ہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ ترجمہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت ہو یا صحت، عزت ہو یا سکون، ہر چیز اللہ ہی کی عطا ہے۔ بندہ جب اس کے حضور جھکتا ہے، اس کے کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو نواز دیتا ہے۔ ربیع الاول کے ان خاص دنوں میں دولت والی تسبیح پڑھنے کی حقیقت بھی اسی بات کا مظہر ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اس کے اندر اللہ کے اسماء مبارکہ کی وہ برکتیں چھپی ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ جب کوئی مسلمان دل کی گہرائی اور یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 10 ربیع الاول جمعرات کا دن اس لیے اہم ہے کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو فرشتوں کے سامنے پیش فرماتا ہے، اور جو بندہ اس دن دعا و تسبیح میں مشغول رہے اس کی دعائیں جلد قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ اور پھر 11 ربیع الاول جمعہ کا دن آتا ہے جو سید الایام یعنی دنوں کا سردار ہے۔ اس دن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی مسلمان جمعہ کے دن دولت والی تسبیح پڑھ لے تو اس پر رزق اور دولت کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو اس نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں۔ اسلامی تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ نے اپنے بندوں پر رزق کے دروازے کھول دیے صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نام کو یاد رکھا۔ ایک غریب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فاقہ کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کا ایک خاص ذکر بتایا۔ انہوں نے اسے پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں اتنی برکت ڈال دی کہ نہ صرف ان کی ضروریات پوری ہونے لگیں بلکہ دوسرے غریبوں کو بھی کھلانے لگے۔ یہی ذکر و تسبیح کی طاقت ہے۔ یہاں دولت والی تسبیح کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کے نام کی برکت ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہی ہے۔ لہٰذا جو بندہ 10، 11 اور 12 ربیع الاول کے ایام میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ تسبیح پڑھے گا اس کے دل کو سکون، گھر کو برکت
اور ہاتھوں کو حلال دولت سے بھر دیا جائے گا۔ ربیع الاول کے بابرکت ایام میں جس تسبیح کو دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے، اس کے کلمات یہ ہیں: یا غنیو یا مغنیو یا وہابو یا رزاقو۔ یہ 4 اسماء مبارکہ ایسے ہیں جو براہ راست رزق، عطا، دولت اور اللہ کے خزانوں سے متعلق ہیں۔ یا غنیو، اے بے نیاز، یعنی اے اللہ تو ہی اصل غنی ہے اور ہر شے کا مالک ہے۔ یا مغنیو، اے عطا کرنے والے، جو چاہے جسے چاہے غنی بنا دے۔ یا وہابو، اے کثرت سے عطا کرنے والے، تو اپنے بندوں پر احسان فرماتا ہے۔ یا رزاقو، اے رزق دینے والے، تیرا ہی دسترخوان پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دولت کا مفہوم صرف سونے، چاندی اور مال و اسباب تک محدود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رزق اور دولت کو ایک وسیع تر نعمت کے طور پر بیان کیا ہے۔ رزق میں ایمان، صحت، نیک اولاد، عزت، سکون قلب اور حلال روزی سب شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں رزق کا تذکرہ بار بار آیا ہے۔ رزق کا وعدہ قرآن مجید میں ہے۔ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ: زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے رزق کے بارے میں حد سے زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ جس رب نے مچھر، چیونٹی، پرندے اور مچھلی تک کو رزق دیا ہے، وہ اپنے سب سے افضل مخلوق یعنی انسان کو کیسے بھول سکتا ہے؟ شکر گزاری سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ترجمہ: اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کو رزق بڑھانے کا بنیادی اصول قرار دیا۔ جب بندہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ مزید دولت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ تقویٰ رزق کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ: جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنا اور اللہ کے احکام پر چلنا رزق بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ ہی خزانوں کا مالک ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ ترجمہ: اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ کائنات کا ہر خزانہ اسی کے قبضے میں ہے۔ جو چاہے جسے چاہے اور جس سے چاہے روک لے۔ توکل کرنے والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہ حدیث سکھاتی ہے کہ توکل یعنی بھروسہ انسان کی فکر کو کم کر دیتا ہے اور اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق موت تک مکمل ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق کو دیر سے آنے والا نہ سمجھو، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اسے پورا رزق نہ مل جائے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا رزق کم ہو گیا ہے، کیونکہ جو مقدر ہے وہ ضرور ملے گا۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں، رزق بڑھانے کے اسباب میں سب سے بڑا سبب اللہ کا ذکر اور استغفار ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ حرام سے بچے اور حلال پر قناعت کرے، اس کے رزق میں اللہ ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ کم میں بھی سکون پاتا ہے۔ محترم ناظرین، دولت بڑھانے والی تسبیح کو اگر آپ ربیع الاول کے 3 دن لگاتار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے گا جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے 100 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ آپ نے ان 3 دنوں میں روزانہ یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے فون میں سیو کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس کا ناغہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ تسبیح خاص دولت کے لیے ہے اور یہ تسبیح پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے۔ دولت والی تسبیح کے الفاظ یا غنیو یا مغنیو یا وہابو یا رزاقو
یا غنیو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل دولت اللہ کے پاس ہے۔ یا مغنی یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ یا وہابو اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ کثرت سے دیتا ہے۔ یا رزاقو وہ ہے جو بندے کو نظر نہ آنے والی جگہوں سے رزق پہنچاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ویسے ہی برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے دنوں میں بعض دن ایسے ہیں جنہیں اہل دل اور اہل معرفت نے خاص اہمیت دی ہے۔ ان میں 10، 11 اور 12 ربیع الاول ایسے ایام ہیں جو بندے کو اللہ کی خاص رحمتوں کا مستحق بناتے ہیں۔ ان دنوں کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان ایام میں ذکر، تسبیح اور عبادت میں مشغول رہے تو اس پر دنیا و آخرت دونوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں ربیع الاول کے دن دولت والی تسبیح شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دن بندے کے لیے روحانی آغاز بن جائے۔ جب بندہ جمعرات کی رات کو یہ کلمات یا غنیو، یا مغنیو، یا وہابو، یا رزاقو پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اب میرا سہارا صرف تیرا ذکر ہے۔ یہ دن بندے کو اس یقین تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کا رزق بندوں سے نہیں بلکہ اللہ کے خزانوں سے ہے۔ یہ احساس ہی اس کی زندگی میں سکون اور دولت کا پہلا قدم ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ترجمہ، اور آسمان میں ہے تمہارا رزق اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس دن دولت والی تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل کو اللہ کے حضور سب سے بہترین شکل میں پیش کر رہا ہے۔ اگر بندہ جمعرات کے دن اللہ کے نام کو پکارتا ہے تو وہ عمل فرشتوں کی رپورٹ میں درج ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پاتا ہے۔ جو بندہ جمعرات کے دن رزق و دولت کے لیے دعا کرے اس کے رزق میں غیبی اضافہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے دن آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ 10 ربیع الاول کو دولت والی تسبیح پڑھنے والے کے لیے نہ صرف رزق کے دروازے کھلتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کی مغفرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ جمعہ کو دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس گھڑی میں اللہ سے دعا کرے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ 11 ربیع الاول چونکہ جمعہ کے دن آتا ہے اس لیے دولت والی تسبیح کی برکت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جو بندہ جمعہ کے دن یہ تسبیح پڑھ کر دعا کرتا ہے اس کی دولت اور رزق کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں جیسے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ دن بندے کو دنیاوی تنگ دستی سے نکال کر غنا اور بے نیازی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین ترجمہ، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا اور مضبوط ہے۔ 12 ربیع الاول تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خاص دن ہے۔ یہ خاص مہینہ ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے انتہائی مبارک دن قرار دیا جاتا ہے۔ اس دن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ 12 ربیع الاول اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور لوگ اپنے رب کی رحمت و مغفرت کے مستحق بنتے ہیں۔ 12 ربیع الاول اس دن نیک اعمال اور عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، خصوصاً درود شریف کی کثرت، صدقہ و خیرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے پڑھانے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک غریب کسان نے ان 3 دنوں میں لگاتار دولت والی تسبیح پڑھی۔ چند دن بعد اس کے کھیت میں ایسی برکت ہوئی
کہ وہ نہ صرف اپنے خاندان بلکہ گاؤں کے کئی گھرانوں کی کفالت کرنے لگا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں نے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکڑا اور اللہ نے مجھے اپنے غنا سے نواز دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بار بار مالی تنگی کی شکایت کرتا۔ حضرت نے فرمایا، اللہ کے ناموں میں سے یا غنیوں اور یا مغنی کا ورد کیا کرو، تمہارے دروازے پر رزق خود چل کر آئے گا۔ چند ہی دنوں میں اس کی حالت بدل گئی اور وہ غنی ہو گیا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جس نے جمعرات اور جمعے کو دولت والی تسبیح پڑھی، اللہ نے اس کے لیے ایسے دروازے کھولے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک صوفی بزرگ نے فرمایا، میں نے یا غنی یا مغنی کا ورد 40 دن تک کیا، اللہ نے میرے قرض اتار دیے اور میرے دل کو سکون دیا۔ یہ تسبیح محض روپے پیسے کے حصول کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی قربت، دل کی غنا اور سکون کے لیے ہے۔ اصل دولت وہ ہے جس میں انسان کے دل کو اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ تنگ دست تھا، قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی نے اسے بتایا کہ 10، 11 اور 12 ربیع الاول کو دولت والی تسبیح پڑھو۔ اس نے دل کے اخلاص کے ساتھ 3 دن یہ تسبیح پڑھی۔ اللہ کی شان دیکھو کہ چند ہی دنوں میں اس کا پرانا قرض اتر گیا اور اس کو ایسی دولت ملی کہ وہ دوسروں کا سہارا بن گیا۔ اس نے کہا، میں نے دولت والی تسبیح کے ذریعے یہ سیکھا کہ اصل دولت اللہ کی یاد ہے، باقی دولت خود بخود آتی ہے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ وظیفہ کب، کیسے اور کس وقت پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی، برائے مہربانی توجہ سے سنیے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے 10 ربیع الاول جمعرات، 11 ربیع الاول جمعہ اور 12 ربیع الاول ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں درود ابراہیمی کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے، اسی لیے آپ نے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دولت والی تسبیح، یا غنی یا مغنی یا وہاب یا رزاق، 10 ربیع الاول جمعرات بعد نماز مغرب 300 مرتبہ، 11 ربیع الاول جمعہ کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اور 12 ربیع الاول ہفتے کے دن 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ روایت ہے کہ جو بندہ اس ترتیب سے یہ تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر ایسی دولت نازل فرماتا ہے کہ گویا 100 کروڑ کے برابر برکت اس کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تسبیح بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے وقت میں پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ رحمت، برکت اور نور سے بھرپور ہے، خصوصاً 10، 11 اور 12 ربیع الاول کے ایام وہ پرکیف لمحے ہیں جن میں بندہ اپنے رب کے قریب ہو کر صرف دنیاوی دولت ہی نہیں بلکہ اخروی نعمتوں کا بھی طلبگار بن سکتا ہے۔ دولت والی تسبیح دراصل ایک ذریعہ ہے، اصل طاقت اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو چاہے تو پلک جھپکنے میں بندے کی تقدیر بدل دے۔ قرآن و حدیث میں بارہا یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بے حساب رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اسے ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ ربیع الاول کے یہ بابرکت دن ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ تسبیحات صرف دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل کا سکون دینے، گناہوں سے نجات پانے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر بندہ اخلاص نیت کے ساتھ ان اذکار کو اپنائے تو دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ایام کی برکتوں کو ضائع نہ کریں
بلکہ دولت والی تسبیح کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، نوافل اور صدقہ و خیرات کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کی مٹھاس عطا فرمائے، ہماری تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دے، ہماری حاجات کو پوری کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔